بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ میں بنیادی حاجت۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حوائج اصلیہ میں جو امور قابل اعتبار ہے وہ درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اپنے اور اپنے اہل و عیال نیز زیر کفالت رشتہ داروں سے متعلق روزمرہ کے اخراجات۔ نمبر 2، رہائشی مکان، کپڑے، سواری، صنعتی آلات، مشینیں اور دیگر وسائل رزق جن کے ذریعے کوئی شخص اپنی روزی کماتا ہے۔ نمبر 3، حوائج اصلیہ کا تعین ہر زمانہ، علاقہ اور افراد کے حالات اور ان کے معیار زندگی کی روشنی میں ہوگا۔ نمبر 4، حوائج اصلیہ کے مد میں ضروریات زندگی اور روزمرہ پیش آنے والے اخراجات داخل ہے اور اعتبار سال بھر کے اخراجات کا ہوگا، اور آئندہ سال کی ضرورت کے لیے جو سرمایہ محفوظ رکھا جائے گا زکوٰۃ نکال کے وقت حوائج اصلیہ میں شمار ہو کر اموال زکوٰۃ سے منہا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کی تعین کرنا کہ فلانا آدمی ہے، فلانا آدمی کے پاس کتنی چیزیں ہیں جو اس کی ضروریات میں سے ہے، حاجیات میں سے ہے یا تحسینیات میں سے ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ کچھ چیزیں یقینی طور پر بنیادی ضروریات میں سے آ چکی ہے یا بنیادی حاجیات میں سے ضرورت تو نہیں ہوتی، حاجیات میں سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ضرورت تو وہ ہے کہ جس میں انسان اگر یہ چیز نہ ہو تو انتقال ہی ہو جائے یا قریب بمرض ہو جائے، اس لیے حاجیات ہی شمار ہوتی ہے جس میں زندگی دشوار۔ اب آج کل کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہے کہ گھروں میں اس کی ضروریات سمجھی جاتی ہے اور ان یعنی حاجیات سمجھی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر زندگی اگر وہ نہ ہو تو دوبر ہوتی ہے۔ فریج ہے، اسی طرح کپڑے دھونے کی مشین کے سلسلے میں بھی عورت اگر بیمار ہے، پریشان ہے اور مسائل آتے ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں ایسی شامل ہو چکی ہے کہ جن کو شرعی اعتبار سے حاجیات میں گنا جائے یا نہ گنا جائے۔ ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں ٹی وی ہے تو آیا اس کو زکوٰۃ دی جائے یا نہیں، اس حساب سے مسئلہ پوچھا جائے گا کہ ٹی وی کو ضروری حاجیات میں سے سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ یقینی بات ہے کہ حاجیات میں سے نہیں ہے، تحسینیات ہی میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اسکول پڑھ رہا ہے، لیپ ٹاپ ہے اس کے لیے، کمپیوٹر ہے، یہ اس کے لیے گھر کی حاجیات میں سے حاجت شدیدہ تو نہیں سمجھا جائے گا، اس کے بغیر بھی اسکولوں میں چل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کورس کر رہا ہے، کوئی ایسی جگہ کے اندر ہے کہ وہاں اس کے لیے اس کے بغیر تعلیم آگے نہیں بڑھ سکتی، تو یہ حالات، اشخاص، افراد، احوال، ان سب کے اعتبار سے چیزیں بدلتی ہیں۔ اب آج کل کئی چیزیں، اب ایک آدمی کسی کو زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو فریج بھی ہے، ان کے گھر میں واشنگ مشین بھی ہے، تو ان کو کیسے زکوٰۃ دی جائے؟ تو اب احوال دیکھتے ہوئے دیکھا جائے، ایک آدمی کے گھر میں واشنگ مشین کی ضرورت اتنی نہیں ہے، گھر میں لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، کام کر سکتی ہیں، اور اس کے باوجود لے رکھا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ حاجیات میں سے۔ اب ایسوں کو زکوٰۃ دی جائے یا نہیں، یہ مسئلہ آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو اس کو حاجت سمجھا ہے، وہ ان کے لیے، یا آپ کے پاس کوئی آئے اور یہ کہے کہ مجھے گھر میں فریج کی ضرورت ہے، تو یقیناً فریج تو بنیادی ضروریات میں سے اب ہو گیا ہے، حاجیات میں سے، لیکن فریج کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو زندگی دشوار ہو، پریشانی ہو، اس لیے حاجیات سے اوپر ضروریات کے درجے میں کوئی آئے گی نہیں۔ پھر ان میں کون سی حاجت ہے اصلیہ، کون سی حاجت ہے زائدہ، یہ ایک مستقل مسئلہ آئے گا۔ اس لیے رہائشی مکان، سواری، کپڑے لیکن 500 جوڑی ہو، 800 جوڑی ہو، جی للیتا کی طرح 800 جوڑی چپل ہو، مکھیہ منتری جی، تو یہ چیزیں تو یقینی بات ہے کہ بنیادی حاجیات میں سے نہیں آتی۔ صنعتی آلات، یہ جو ابھی میں نے کہا، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، ٹریکٹر گھر میں ہے، اب کوئی یہ کہے کہ ٹریکٹر تو 5-6 لاکھ کا آتا ہے، 8-10 لاکھ کا آتا ہے، اور یہ آدمی یہ لے کر بیٹھا ہے، تو یہ تو غریب نہیں ہوا۔ تو اگر صنعتی ضروری حاجیات میں سے ہے، اب یقینی بات ہے کہ صنعتی آلات میں کچھ آلات تو وہ ہے جن کا ہونا گھر میں ضروری ہے، آدمی کے لیے کتاب اس طریقے سے، اس کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بیل گاڑے رہے نہیں، اور بیلوں کے ذریعے کھیت کا ہلکا جوتنا یہ کم ہو گیا، خاص کر کے جو ترقی پذیر علاقے ہیں یا ترقی یافتہ علاقے ہیں، سبھی جگہ تو ٹریکٹر کے بغیر کھیتی ہو نہیں رہی، کام کرنے والے ملتے نہیں۔ لیکن یقینی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس 5-10 بیگھے زمین ہے، اور وہ ٹریکٹر نہیں لائے گا، زیادہ بیگھے والا ہوگا یا دوسروں کی کھیتی کرنے والا ہوگا وہی لائے گا۔ تو کھیتی کے آلات میں بھی یہ دیکھا جائے۔ اسی طرح صنعتی آلات، ایک آدمی کاریگر ہے، جس چیز کا بھی کاریگر ہوگا اس چیز کی مشینریاں اس کے گھر میں ہوگی ہی، تو فقہا نے پہلے بھی لکھ دیا ہے۔ لیکن اب چونکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے کہ وہ نہ ہو تب بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن پریشانی کے ساتھ، تو آیا ان چیزوں کو آدمی کی حاجیات میں سے سمجھ کر آدمی اگر یہ چیز کے لیے آپ کے پاس آئے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟
या उसके घर में ये चीज़ें हैं तो क्या आदमी ज़कात का मुस्तहिक बन सकता है नहीं, ये नए नए मसाइल आए हैं। इसकी रोशनी के अंदर इन्होंने एक सेमिनार मुनक़िद किया है। अपने अहलियाल नीज़ ज़ेरे कफ़ालत रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ रोज़मर्रा के अखराजात रोकला ज़रूरी है, और इसी तरह दवाई इलाज वगैरह, इसी तरह कपड़े, सनती आलात, मशीनें और दीगर वसाइल रिस्क जिनके ज़रिए कोई शख्स अपनी रोज़ी कमाता है। रिक्शा वाला है, घर में रिक्शा है, गाड़ी वाला है, गाड़ी है, और इस तरह दूसरे कामकाज करने वालों के पास मशीनरियाँ हैं और उसकी कीमतें अगरचे ज़कात की मिक़दार से ज़ायद है, इसलिए कि छोटी मोटी मशीन भी 50,000 लाख रुपये से कम का आती नहीं है। और इधर ज़कात का मुस्तहिक बनने के लिए 35,000 से ऊपर चला गया चांदी की जो कीमत है उसके हिसाब से, तो यकीनन ये आदमी ज़कात की इस्तेमाल में से निकल कर ज़कात देने वालों में से शुमार होता है। हालांकि उसकी ये ज़रूरियात ऐसी है, इसलिए इन ज़रूरियात को भी फुक़हा ने लिहाज किया है। तीसरा, हवाइज असलिया का तयन ज़माना, इलाक़ा और अफराद के हालात और मयार ज़िंदगी की रोशनी में होता है। ये मुफ्ती के हवाले कर दिया है, इसलिए कि हर साइल आपके पास जो आएगा, दो किस्म के साइल आएंगे। एक तो ज़कात लेने के लिए मैं मुस्तहिक हूँ कि नहीं ये पूछने के लिए, और एक किसी को ज़कात देनी है तो मैं ऐसे शख्स को ज़कात दे सकता हूँ या नहीं। ऐसे मौके पर मुफ्ती को इसका पूरा अहवाल देखने के बाद फतवा दिया जाए उसकी तरफ से। किसी एक के लिए एक फतवा होगा, दूसरे के लिए दूसरा भी हो सकता है, इसलिए कि दोनों की ज़ाहिरी शक्ल चाहे इस फतवे की एक है, लेकिन दोनों के अहवाल ज़िंदगी के अलग अलग है। इलाकों के एतबार से भी फ़र्क पड़ता है। किसी इलाके में मजदूर मिलते ही नहीं है, अब उसने तय कर लिया है, यकीनी बात ये उसकी हालत है, इसलिए हम इसे गिना जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा खेत है, खुद शरई एतबार से ये शख्स इतनी चीज़ तो यानी वो इतना कमाता है कि वो शरई एतबार से ज़कात का मुस्तहिक नहीं, तो अब उसके लिए अपनी असली आमद की जो जायद है उसी में से इन चीज़ों को लेना होगा। ये ज़कात की रकम से ले सकेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो शख्स अगर इस तरीके से ले रहा है तो ये सूदी कर्जों में फिर आता है। हुकूमतें ये चीज़ें देती है सूदी कर्जे के साथ, और अगर उसकी रोज़गार ही के लिए, रोज़गार कमाने ही के लिए इसको ज़रूरत पेश आई, तब तो इस किस्म की चीज़ें भी वो ले सकता है। हाँ, तरक्की के लिए, अपने कारोबार को, अपनी चीज़ को डेवलप करने के लिए ले रहा है तो दुकान इसकी इजाज़त है। इसलिए जो बड़े बड़े मालदार लंबा चौड़ा कर्जा लेकर मुस्तहिक ज़कात हो जाते हैं, तो कहा नहीं इनको मुस्तहिक ज़कात नहीं समझा, ज़कात की इस साल की जितनी इनका कर्जा है इसको छोड़कर बाकी सालों की जितनी रकम इनके पास है उसको ज़कात देनी पड़ेगी। जब देनी पड़ेगी तो लेने का मुस्तहिक ही नहीं रहेगा वो। हवाई असलियात मजमूई ज़रूरियात ज़िंदगी रोज़मर्रा पेश आने वाले अखराजात दाखिल और एतबार साल भर के अखराजात का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि ज़कात भी साल भर में आती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के लिए भी जो तायीन फरमाया था वो साल भर के नफ़क़े का किया था। आइंदा साल की ज़रूरत के लिए जो महफूज रखा जाएगा, ज़कात निकालते वक्त हवाई असलिया और शुमारों का हमारे ज़कात से मिना नहीं किया जाएगा। यानी ये एक साल ही का, इसके बाद जो कुछ खर्चे के लिए ज़रूरत है इतने खर्चे का एतबार होगा, इससे ज़ायद है वो उसकी हाजत में नहीं गिना जाएगा। दैन यानी कर्ज की ज़कात। नंबर 1, दैन की दो किस्में हैं। वो दैन जिसके वसूल होने की कोई उम्मीद न हो, जैसे डूबी हुई रकम, और वो दैन जिसके वसूल होने की पूरी उम्मीद हो। जिस दैन के वसूल होने की किसी वजह से उम्मीद खत्म हो गई हो, अगर वो दैन कभी वसूल हो जाए तो वसूली के दिन से 1 साल गुजरने के बाद ही ज़कात वाजिब होगी। नंबर 2, मकरूज़ अगर कर्ज दहिंदा के मुतालबे व इसरार के बावजूद इस हद तक टाल मटोल से काम ले कि दाइन उसकी वसूलियाबी से मायूस हो जाए तो उस माल की ज़कात कर्ज दहिंदा पर वाजिब न होगी। अगर ऐसा कर्जा कभी वसूल हो जाए तो उस पर साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होगी। नंबर ये भी आजकल कसरत से मसाइल पेश आते हैं। एक आदमी दूसरे को कर्जा देता है या कोई चीज़ खरीदता है और उसकी कीमत किसी सामने वाले ने अदा नहीं की तो ये उसका मकरूज हो गया। इस तरह के अहवाल पेश आते हैं। अब ये होता है कि फुक़हा की किताबों में तो आप सुन चुके हैं, दैन ज़कात के अदा सलासत अक़साम आ चुका है नूरुल में, वहाँ से और भी हिदायत वगैरह में। इस एतबार से कर्ज की ज़कात, एक आदमी के ज़िम्मे किसी का कर्जा है और अब वो कर्जा अदा करना है, सामने वाले को वो कर्जा नहीं मिल रहा है, जिसने दिया है उसको रकम नहीं मिल रही है, चीज़ बेची है उसकी कीमत उसको नहीं मिल रही है, तो सामने वाला मकरूज़ हुआ, ये दाइन हो गया। अब इसको ज़कात अदा करनी है साल पूरा होने पर, तो सामने वाले से जो रकम लेनी है वो रकम भी ज़कात में देनी पड़ेगी। रकम तो आई नहीं है, तो अब उसको फुक़हा किराम ने कहा कि देखा जाएगा कि सामने वाले के पास आपकी जो रकम है या इस तरीके से जो आपका मजबूत हुआ है, ये अगर दैन अदा करने के ऊपर कुदरत रखता है, एक तो ये बात। दूसरा है कि दैन अदा कर रहा है, यानी उसकी सलाहियत है कि वो दैन अदा कर सकता है, और एक ये है कि उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है।
ملنے کی، اس لیے کہ وہی بنگالی ہو چکا ہے، گجراتی میں فصل مشہور کہی جاتی ہے، حالانکہ اب تو بنگال والے مالدار ہوئے، اسی زمانے میں یہ فصل ہوگی، تو اب وہ بیچارہ کچھ کرتا ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے ملنے کی، تو اب کیا کیا جائے؟ وہ زکوٰۃ کی رقم کون دے؟ جو قرضہ اس کے ذمہ ہے، آپ کو تو ملنے والا نہیں، تو فقہاء کرام نے اس کی مثالیں حدود وغیرہ میں نور الہدایہ میں آپ سن چکے ہیں، اس زمانے کی اس کے اعتبار سے مثال تھی کہ آپ کا خزانہ تھا اور بڑے کھیت کے اندر رکھ دیا ہے، بڑی لمبی چوڑی جگہ میں، اب کہاں رکھا ہے؟ 10-15 بیگھے کا کھیت ہے، کہاں گھومتے میں جاؤ گے؟ اور ایک یہ ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے اور اس کے اندر رکھا ہے، تو یقین بات ہے کہ مل جائے گا وہاں سے، تو وہ پرانے زمانے کی مثال دی تھی۔ یا بادشاہ ظالم ہے، اس نے آپ کے پاس سے ٹیکس لیا اور اب اتفاق سے کہیں اس کا لڑکا آ گیا عمر ابن عبدالعزیز بن کے اور انہوں نے ٹیکس واپس کیے لوگوں کے، انہوں نے کیے تھے اس زمانے میں اس طریقے سے، یا حکومت پہ بیٹھنے والے کو خود افسوس ہوا کہ ہم نے زیادتی کر لی ہے اور اب وہ واپس کر رہے ہیں، وہ اس زمانے کے بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں، آج کے مہذب بادشاہوں کی بات یہاں ملنے کی کوئی امید نہیں، 15 لاکھ ابھی باقی ہے وہی نہیں ملتا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ فرض کے اس قسم کے مسائل آتے ہیں، لوگ آپ سے مسائل پوچھنے آئیں گے، کبھی کاروبار میں دونوں آدمی لگے ہیں، پارٹنر ہے، اور اب وہ پیسے دینے کی بات آئی اور پیسے نہیں دے رہا ہے اور ہے بھی نہیں اس کے پاس، تو اب لوگ الٹا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، اس کے پاس سے وہ رقم نکالنے کے لیے ہم اس کو زکوٰۃ دیں اور پھر اس کو کہیں کہ میرا قرضہ ادا کر دے، اس طرح کی بھی ہیلے حوالے لوگ کر رہے ہیں۔ خیر خود کر لیں چپ چاپ تو مفتی کو کوئی وعدہ نہیں، لیکن جب مفتی کے پاس آئیں گے تو مفتی کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دینا ہوگا، سامنے والے کو مالک بنانا ہوتا ہے، پہلے سے کانٹریکٹ کر لو کہ میں تم کو دیتا ہوں مؤذن کو کہ تم کو قربانی کا چمڑا ملے گا اور تم کو اس کو مدرسے میں واپس کرنا ہے، اس طریقے کے پہلے سے ہمارے یہاں ایک مؤذن تھے، ان کو کسی نے دیا، پرانے متولی تھے بیچارے، اس کو بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تو متولی نے کسی نے اس کو کہا، مسئلہ بتلایا، مجھے یہ جو کچھ چمڑے احمد رسمالہ تھا جن میں کسی نے کہا کہ یہ چمڑے تم کو جو مل رہے ہیں اس کے تو تم مالک ہو، مسجد کو دینا مدرسے کو دینا ضروری نہیں ہے، ایک تو اس کو کہا، تو اس نے کسی کے سامنے کہا ہوگا تو مسئلہ معلوم ہوا، تو متولی صاحب تھے ہمارے، ان کو پتا چلا، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ چوری نماز میں نہیں آتے رہے، یعنی اسی وقت دور میں ہی نکال دیں گے، خیر تو ہنسی مذاق کی بات تھی، متولی بھی ویسے تھے، مؤذن بھی ویسے تھے، تو اب یہ ہے ہمارے یہاں ایک مرتبہ مؤذن بھی پارکھیت کے تھے، امام بھی پارکھیت کے تھے، تو میں نے مذاق میں ایک مرتبہ یہاں کسی کام کے لیے آئے میرے پاس پارکھیت کے دوسرے صاحب، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم تو کھڑے بھی تمہاری طرف سے ہوتے ہیں، بیٹھتے بھی تمہاری طرف، تو میں کو کہ آؤ تو مسجد میں آؤ پڑے اذان جو ہے، اور امام صاحب بھی جب کھڑے ہو تو کھڑے نہیں رکو، اس لیے پارکھیت والوں کی تو رد کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہماری نماز بھی تمہارے تابع ہے اور پڑھنے میں بھی ہم لوگ تابع تھے، پارکھیت گاؤں ایسا تھا کہ کسی ماشاء اللہ وہاں سے بہت نکلے ہے، تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے قرضے، اس طریقے کی ہیلے، اس لیے مفروض اگر قرض دہندہ کے مطالبہ اور اصرار کے باوجود تال متول کر رہا ہے تو مطلب الغنی ظلم تو حدیث شریف میں آپ سن ہی چکے ہیں، یا گاہی اس کی وصولیابی سے مایوس ہو جائے، 56 والا گاہیا تو ہمیں اور آپ تو وعدے کرتا ہی رہے اور آپ اس دروازے سے جاؤ میں پچھلے دروازے سے وہ نکل بھی جائے، یہ سب اس طرح کی مایوسیاں ہیں۔ نمبر 3 جن دین کا وصول کے ہونا، بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، پہلے والے مسئلے میں بتلایا کہ جس دین کے وصول ہونے کی امید ہی ختم ہو گئی ہو، اب اتفاق سے مل گئے، اسی پر مسئلہ آتا ہے کہ یہ پروویڈنٹ فنڈ جو سرکاری ملازمین گورنمنٹ کے جمع کرواتے ہیں، آیا ان پر اس جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ وہاں مفتیوں نے یہی بتلایا کہ حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کا مہینہ پورا ہو فوراً آپ کی اتنی فیصد جو فرضیات ہے گورنمنٹ کی طرف سے 8% وغیرہ جو یہ قبضہ کر ہی لیتے ہیں، اب ہر سال جمع ہوتی ہے، اب آپ کے پاس دوسری رقمیں ہیں، اس میں پی ایف کتنا جمع ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور اب تو اور آسان ہے، پی ایف کی ابھی آ گئی ہے، ہر مہینے آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ میری کتنی رقم جمع ہوئی ہے، کتنا اضافہ ہوا، اس رقم پر زکوٰۃ آئے گی یا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود حسن صاحب وغیرہ نے آسانی کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس رقم پر ابھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن یہ فرضیات پی ایف کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کی طرف سے لازمی ہے، جو مرضیات آپ اپنی طرف سے جمع کروائیں گے، زائد تو لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ زائد آپ پر زبردستی نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے جمع کروا، آپ کو معلوم ہے کہ اس پر جو رقم مل رہی ہے وہ شرکت میں مزاربت نہیں ہے، یہ سود ہی ہے، پھر بھی آپ لے رہے ہیں، اس لیے تو جائز نہیں، لیکن فرضیات والا جو ہے یہ پوری کی پوری رقم جتنی بھی ہے اس پوری رقم کے اوپر ابھی آپ کو نہیں مل رہا ہے، اس لیے آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، لیکن فرضیات جو جمع کروایا اس پر زکوٰۃ فقہائے کرام نے دو قول ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر سال اس کی دینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے تو رقم جمع کروائی تو امانت کی شکل میں،
زائد جو ملے گا وہ سود ہوگا وہ آپ نہیں لیں گے اور نہیں لینا ہے، لیکن آپ کی رقم تو وہاں امانت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ملے گی اور آپ نے اپنی مرضی سے جمع کروائی ہے۔ فرضیات میں تو یہ ہے کہ آپ یہ فرضیات جمع نہیں کروا رہے، حکومت کے قانون کی وجہ سے فرضیات آئے، اس لیے اس کی زکوٰۃ اس وقت تک نہیں آئے گی۔ اس لیے شرعی اعتبار سے آپ کے ذمے جب آپ ریٹائر ہوں گے، سال گزر جائے گا، اب زکوٰۃ آئے گی آپ کو۔ نمبر 3، جس دین کا وصول ہونا متوقع ہو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ وہ دین قرض کی صورت میں ہو یا سامان تجارت کی قیمت کسی کے ذمے باقی ہو، ایسے دین میں وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، امید ہے، متوقع ہے کہ یہ چیز ملے گی، تو جب ملے گی اس وقت آپ کو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ دین جو ایسے مال کے عوض ملتا جلتا مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے تجارت کی نیت سے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اب کسی طریقے سے وہ چیز بکنے کا بھی سوال ہی نہیں ہے، کتنے سال گزر گئے لیکن بک نہیں، کوئی خریدنے کے لیے آ ہی نہ رہا، منڈی ایسی ہے۔ تو اپنے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ جب اس طریقے سے کوئی تجارت کی نیت سے فلوٹ ہے، زمین ہے، مکان ہے، یہ خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، تو یقینی بات ہے کہ پوری چیز کے اوپر کیا آئے گی، زکوٰۃ۔ لیکن اب بک ہی نہیں رہا، پڑا ہے، تو اب آپ کے اوپر اس کو زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی، یعنی اب آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں، یا نیت تبدیل ہو جائے گی، تجارت ہے لیکن تجارت کی نیت کے باقی نہیں بک رہا ہے تو نیت معلوم قرار دی جائے۔ میں فتویٰ نہیں دوں گا، کچھ فقہاء کرام نے گنجائش دی ہے، اس لیے کہ کوئی 5 پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کھیت بھی جو لیے تھے وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں اور بکنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اب آمدنی تو ہے نہیں، اور پھر سود پر لیے ہیں، مسلمان ہے، سود پر لیتے ہیں تو اس کا قرضہ بھی الگ سود والا، اور پھر یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب کس طریقے سے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ تو خود مستحق کی زکوٰۃ ہو چکے ہیں۔ اس لیے کچھ علماء نے کہا کہ جب تک پکا یقین نہ ہو اس کے بکنے کا، یا اگر آپ کی زمینیں نہیں بک رہی ہے وہاں تک تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ سمجھائی گئی، لیکن فتویٰ اب تک مفتیوں نے نہیں دیا ہے، اصل تو جمہور کا وہی فتویٰ ہے، لیکن اب حرج اور پریشانی دیکھ کر کچھ علماء نے تخفیف کرنا شروع کی، جن کے پاس مسائل آتے ہیں، پوری پیچیدگیاں جانتے ہیں، وہ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں، آپ کے پاس آئی نہیں اس لیے ابھی حکم لگانے کا نہیں۔ وہ دین جو ایسے مال کے عوض ہو جو تجارت کے لیے نہیں تھا اور نہ قرض کے طور پر دیا گیا تھا، جیسے مال وراثت یا مال وصیت۔ ایسا دین جو کسی مال کا عوض نہ ہو، جیسے مہر۔ ان دونوں صورتوں میں دین وصول ہونے کے بعد سال گزر جانے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وہ قرضہ تھا جو قرض کی شکل میں تھا اور دین تھا، اور سامنے والا تجارت سامان کی قیمت کی ذمہ داری یعنی مدیون تھا، آپ نے چیز بیچی اور اس کی قیمت آپ کو نہیں ملی مبی کی، یا آپ نے قرضہ دیا تھا اور وہ رقم ابھی تک واپس آئی نہیں ہے، لیکن امید ہے ملنے کی، تو اس کی تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن دوسرا وہ مال جو تجارت کے لیے نہیں اور نہ قرض کے طور پر، وراثت کا مال، وصیت کا مال، رشتے دار دے نہیں رہا ہے، بڑا بھائی قبضے لے کے بیٹھا ہوا ہے، چچا قبضے کیے ہوئے ہیں، مل نہیں رہا ہے، اب ایک مدت کے بعد ملا، تو تجارت کے لیے نہیں تھا اور قرض کے لیے بھی نہیں تھا، اب جب ملے گا اس کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ آپ پر نہیں آئے گی، جب آپ مالک ہوئے اس کے آپ کا قبضہ ہوا اس کے بعد سے۔ اسی طریقے سے عورت کو اس کا مہر نہیں ملا، ایسا بھی چلتا ہے آج کل، نہیں یہ مسئلہ پرانا ہے، اس لیے پرانے مسئلوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ مرتے وقت یہ بیوی کو بلاتا ہے نا، کہتا ہے کہ میری مہر کو معاف کر دو، آپ کی زندگی ہمیں بھی چالی پڑے گا، تو شریعت اب لیکن ہے مہر اس کی ذمہ لازم، اسی لیے تو آپ سن چکے ہیں کہ وصیت ہے، جب اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے دوسری کو اس کا مہر ملے گا، اس لیے یہ قرضہ تھا، لیکن یہ ایسا مال ہے جو کسی مال کے عوض میں نہیں ہے، یہ تو پیشگی طور پر وہ دے رہا ہے، یہ بضاع کا بدل نہیں ہے، ان دونوں سے، اور اگر ہے بضاع تو بضاع ایک مانوی چیز ہے، حصی چیز نہیں ہے تجارت کی، اس لیے شریعت میں جائز نہیں ہے عورتوں کو، آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ وہ ناپسندیدہ سمجھے تو ان کے لیے ان کے آقا، ان کے مالک ان کو کسی اور جگہ پر بطور گناہ کے کام کے ان کو کرائے پر دیا جاتا تھا، قرآن میں 5 بارہ میں ایک آیت ہے، اس کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ ان کے آقاؤں کے لیے ان کو اگر وہ ناپسند کرتی ہے، آیت میں یہ لفظ ہے لیکن یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، وہ پسند کرے کہ نہ کرے، آپ اپنی بالی کو یا اپنی کسی جو چلتے ہیں لوگوں کے یہاں غلط قسم کے کام، تو وہ جائز نہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بضاع مال نہیں ہے، اصل تو مجھے وہ دلیل بتانا، ان دونوں صورتوں میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 4، سرکاری یا غیر سرکاری اداروں سے لیے جانے والے طویل المیعاد قرضوں کی صورت میں ہر سال جو قرض کی قسط ادا کرنی ہے، اموال زکوٰۃ میں سے منہا کی جائے گی، اور باقی اموال زکوٰۃ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، پورا قرض منہا نہیں کیا جائے۔ سن چکے ہیں، مولانا نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ پریشان کن ہے، سرکاری قرضے لیے ہیں سرکاری یا غیر سرکاری اداروں کے پاس سے،
اور لیے ہیں طویل المیعاد قرضے، لمبے لمبے 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، تو اب جو قرضے لیے ہیں وہ 1 سال میں ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے 1 سال میں جتنا آپ کا قرضہ ہے، جب آپ اپنا حساب کرو گے کہ 1 سال میں مجھے جو آپ نے قرضہ لیا ہے، اس سے آپ نے فیکٹری لگائی، مشینری یا کاروبار میں لگایا ان پیسوں کو، اور اب ان پیسوں سے آپ کو اس سال کتنا نفع ملا ہے، اس سال جو نفع ملا ہے، اس لیے کہ آپ کو تو ادا کرنے ہیں، 1 کروڑ روپے لیے ہیں تو 10 لاکھ روپے ابھی اس سال ادا کرنے ہیں، آئندہ سال 10 لاکھ ادا کرنے ہیں، یہ جو 10 لاکھ آپ کو ادا کرنے ہیں اور آپ نے فائدہ اٹھایا پورے 1 کروڑ روپے کے کاروبار سے، تو زکوٰۃ تو آنی چاہیے تھی آپ پر 1 کروڑ کی، لیکن چونکہ یہ قرضہ آپ کے ذمے ہے، اس کا 10 لاکھ آپ کو دینا ہے، تو یہ 10 لاکھ منہا کر کے باقی کے 90 لاکھ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ اسلامی فقہ کا فتویٰ ہے۔ لیکن حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ ہم نے اس کی شکل بتلائی تھی، دیکھا جائے کہ آپ نے جو قرضہ لیا ہے وہ کون سی چیزوں کے لیے لیا ہے، ان چیزوں کے لیے لیا ہے جن پر زکوٰۃ آتی ہے، یا ان چیزوں کے لیے لیا ہے جن پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے، کچا مال ہے تو زکوٰۃ آتی ہے، اور مشینریاں وغیرہ ہے تو ان کا فرق کر کے حضرت نے یہ مسئلہ بتلایا تھا، جو آپ سن چکے ہیں۔ انہوں نے باقی اموال زکوٰۃ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، پورا قرضہ منہا نہیں ہوگا، 90 لاکھ کی دینی ہوگی، 10 لاکھ کی نہیں، بس اتنا ہے۔ تجارت میں پیشگی دی ہوئی قیمت اور کرایہ، دکان و مکان میں دی گئی ڈپازٹ کی رقم، یہ بات پوری ہے، دکان کو مکان میں، دکان و مکان میں دی گئی ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ۔ مال تجارت جس کی مشتری یعنی خریدار نے پیشگی قیمت ادا کر دی ہے لیکن مبیع یعنی خریدے ہوئے سامان پر اس کا قبضہ نہیں ہوا ہے، تو اس ادا کردہ قیمت کی زکوٰۃ خریدار پر واجب نہیں ہوگی بلکہ بائع یعنی فروخت کرنے والے پر واجب ہوگی۔ تجارت آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، بیچ کی قیمت ادا کر دی اور مبیع ابھی آپ کو نہیں ملا ہے، ہم مطلب ہوتا ہے آپ پیسے دے دیتے ہیں، 2 دن 3 دن کے بعد آپ کا مال آ جائے گا، اب اتفاق سے آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ جو چیز آپ نے خریدی اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں کرنی، اس لیے کہ بیچ کی قیمت ادا کر دی ہے لیکن مبیع ابھی آپ کے قبضے میں آیا نہیں، خریدی ہے آپ نے ہی، اس اعتبار سے اس کے آپ مالک ہوئے اس چیز سے، اس کا قبضہ نہیں ہوا ہے، تو ادا کردہ قیمت کی زکوٰۃ خریدار پر واجب نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے جو ادا کردہ قیمت کی زکوٰۃ، آپ نے ادا کردہ قیمت تو دے دی ہے لیکن آپ پر یہ قرضہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ نے سامنے والے سے چیز خریدی ہے اور پیسے اس کو دے دیے ہیں، اب جب زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی تو چاہے آپ نے چونکہ روپیے دے دیے ہیں، اس لیے اب زکوٰۃ اس مال کرے، مثلاً 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدی ہے، آئی نہیں، تو اب جب زکوٰۃ آئے گی تو 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، لیکن بتلانے کہ خریدار پر واجب نہیں ہوگی، بائع پر واجب ہوگی، فروخت کرنے والے پر، اس لیے کہ وہ رقم کہاں چلی گئی ہے، اب مثلاً وہ اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے اور یہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے دیا وہ بھی ہے، تو وہ آپ کا نہیں سمجھا جائے گا، وہ اس کا سمجھ کر اس کو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مبیع یعنی فروخت شدہ مال کی زکوٰۃ، بیع سلم یعنی وہ تجارت جس میں اور بیع استثناء اگرچہ کچھ معلوم نہیں بھی ہوگا بیٹھے رہنے والوں کی صورت میں، اور بیع استثناء کی صورت میں مشتری کو مبیع سونپے جانے سے قبل بائع پر واجب ہوگی، اور بیع سلم اور بیع استثناء کے علاوہ بیع کی وہ شکل جس میں مبیع کی تعین ہو چکی ہے لیکن مشتری کا اس پر قبضہ نہیں ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی مشتری پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ 2 بیع سلم اور بیع استثناء، بیع سلم کے اندر آپ نے پیسے دے دیے ہیں اور چیز ابھی آپ کو بعد میں ملے گی، بیع استثناء میں بھی ایسا ہے کہ آپ کوئی چیز ویپار کر رہے ہیں، سامنے والے کو آرڈر دے کر آپ نے مال تیار کروایا، جب آرڈر دیا جاتا ہے تو مال چاہے ابھی نہیں آیا لیکن 25% 50% رقم ایڈوانس جو آپ کے پاس سے لیتے ہیں، جب لے لی تو یہ کس کی ہو گئی ہے، اس کی زکوٰۃ اس کو ہی دینی پڑے گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 2، کرایہ دار کی طرف سے علاوہ جو چیزیں ہیں بیع سلم اور بیع استثناء کے علاوہ، اس میں مبیع کی تعین ہو چکی ہے لیکن مشتری کا اس پر قبضہ نہیں ہے، یقینی بات یہ ہوگی، ابھی اوپر پہلے مسئلہ آ گیا اسی طرح، تو اس کی بھی زکوٰۃ اس کو ہی دینی ہوگی، مشتری کو نہیں۔ نمبر 2، کرایہ دار کی طرف سے مالک مکان و دکان وغیرہ کو پیشگی دی گئی ضمانت کی رقم یعنی سیکیورٹی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کرایہ دار کے ذمہ واجب نہیں ہوگی۔ شرکائے سیمینار میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ مالک مکان پر ہوگی اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ کسی پر نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑا سمجھنا ہے کہ کرایہ دار کی طرف سے مالک مکان کو پیشگی ضمانت دی جاتی ہے، سیکیورٹی ڈپازٹ بولتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ڈپازٹ بولتے ہیں، چھوٹے مکان اور دکان ہوتی ہے تو اس کی سیکیورٹی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی تجارت والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ کرایہ زیادہ لیتے ہیں اور سیکیورٹی کم رکھتے ہیں،
और कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी ज़्यादा रखो, इसलिए कि अचानक घर छोड़ के चला गया, तोड़ फोड़ के चला गया, तो हमें तो 2000-5000 मिलेंगे और नुकसान हमारा ज़्यादा है, तो वो डिपोजिट ज़्यादा लेते हैं। खैर हर एक कागज की अपनी अपनी होगी। यहाँ गुफ्तगू ये है कि आपने किसी के पास से कोई चीज़ किराए पर ली, मकान लिया या बड़ी जगह ली है, और आपने उसको जो डिपॉजिट अदा की, अमूमन डिपॉजिट इसलिए ली जाती है कि हमारी चीज़ कल तोड़ फोड़ करिए, दरवाज़ा ताला बंद करके या ताला भी खोल के चला जाए और चोर धक्की पे आकर के कुछ ना कुछ कर ले, या खुद तोड़ फोड़ करके चला जाए। बिजली का बिल है कोई अदा नहीं किया है, करते हैं लोग रात में इस तरह के झगड़े होते हैं, इस तरह के गैस के बिल और इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें ही तोड़ फोड़ के चला गया या बदमाशी करके चला गया। अब आपके ऊपर ही आया कि बिजली की लंबी चौड़ी जो टैक्स अदा करना है, आपका मीटर गया टेस्ट के लिए और पता चल गया कि मीटर को क्या है, जरूरत का चेहरा हुआ है। अब वो लोग टेस्ट के बाद उसकी जितनी भी खर्चा है उसके ऊपर पूरी बड़ी रकम लेते हैं, 50,000, लाख, 2 लाख, ऐसी चीज़। तो अब ये कौन अदा करे? ये बड़े मसाइल आते हैं, इसलिए डिपॉजिट कभी ज़्यादा नहीं हुआ। अब ये डिपॉजिट किसकी मिलती है? आपने तो अपने लिए नहीं ली है, इसलिए कि जिस दिन दुकान मकान खाली करके जाएगा आप कर लेंगे चेक और कोई गड़बड़ नहीं है तो उसकी पूरी डिपॉजिट आपको उसको वापस करनी है, तो डिपॉजिट है। इसी तरह हमारा बिल है, लाइट बिल आते हैं उसके ऊपर भी ये डिपॉजिट लेते हैं, मीटर की, गैस के लिए डिपॉजिट लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों की डिपॉजिट लेते हैं। वो जब भी आप उसको छोड़ेंगे, अगर आप छोड़ेंगे नहीं, लाइट छोड़ के जाएंगे कहाँ पर? इसलिए मौत तक वही मीटर रहेगा ना, मौत तक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक मुद्दत के बाद उनको आप वापस कर देते हैं, तब आपकी डिपॉजिट आपको वापस मिलती है। जब मिलेगी उसके बाद ज़कात में वो शरीक होगी, इससे पहले आपके ज़िम्मे। अब रहा मसला जिसने किराए पर दिया उसके पास ये डिपॉजिट की रकम पड़ी है, वो क्या करता है? वो अगर इसको इस्तेमाल में ले ही लेता है तो उसने अपनी माल समझ लिया है और ये समझा कि कर्जा है, जब उसको छोड़ेगा उस दिन में उसको अदा। अगर कर्जा है तब तो उस पर ज़कात नहीं आनी चाहिए, लेकिन उमूमन मामला इस तरह के होते नहीं है। वो समझते हैं कि इधर उधर से जब भी जाएगा तब तो हम रकम करके कर लेंगे, इसलिए वापरना शुरू हो ही जाता है, इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। अब ये पेचीदगी हुई कि इसका मालिक कौन? मालिक तो हकीकत में जिसने किराए पर लिया है वही है, लेकिन ये रकम है आपके कब्जे में। अब आप अमानत के तौर पर रखते हैं डिपॉजिट समझकर, तब तो आप पर ज़कात नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपने इस्तेमाल कर लिया। अब इस्तेमाल करते हुए आपने पहले से ही नीयत की कि जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी से तो मैं इस्तेमाल करिए। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़कात आपके ऊपर ही आनी चाहिए, इसलिए कि ये रकम से आपने फ़ायदा। तो कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ दोनों पर नहीं, मसला है ज़कात के सिलसिले में राहिन और मुर्तहिन का। तो वहाँ हज़रत मुफ्ती लातूरी साहब ने ये लिखा, राहिन पर न मुर्तहिन पर, यानी राहिन पर भी नहीं आएगी और ये उर्दू का मुहावरा इस तरह बोलना चाहता है। लेकिन गुजरात के मुफ्ती साहब ये समझे और मौलवी साहब के लिए क्या, न राहिन पर अटक गए, न मुर्तहिन पर, राहिन पर न मुर्तहिन पर, तो राहिन पर को छोड़ दिया, न मुर्तहिन पर कर दिया। और मुफ्ती साहब से इश्काल किया कि आपने ये लिखा है जबकि फिक़ह की तमाम किताबों में ये लिखा हुआ है। हज़रत मुफ्ती साहब बावजूद सादात होने के, और यानी ये कि असल गुजराती नहीं है, सादात है, कहीं से तो आए हुए हैं, इसके बावजूद आपने इस किस्म की इबारतें जब लिखते थे तो हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह के जो जिम्मेदार थे सबसे दीनी रिसाले के मुसन्निफ, उनके पास अपनी किताब भेजते थे दीनी तालीम के, और वहाँ उर्दू मुहावरे क्या होते हैं उसके हिसाब से मौलाना उसकी तस्हीह करते थे। ये भी ज़रूरी है, आप अपना फतवा गुजराती में लिखते तो अलग होता है और उर्दू में लिखते तो गुजराती से उर्दू, न उर्दू से फिर गुजराती। मुफ्ती लातूरी साहब का, मुफ्ती जहमत साहब का हुआ, इस तरीके से भी लोगों ने किया। एक साहब को उर्दू किताब की तो काम उनका भी नहीं गुजराती तो किताब नहीं छपेगी, तीन का उर्दू गई। इस तरह कोई चीज़ लिखते हैं हम, लोग कहते हैं कि उर्दू में है गुजराती में नहीं है, तो उर्दू में तो हज़ारों किताबें हैं, उर्दू कौन पढ़ता है? मौलवी के सिवा किसको फुर्सत है? और अब तो उर्दू यूपी और बिहार की भी ज़बान नहीं रही, वहाँ के लोग भी आमी लोग नहीं पढ़ रहे, हिंदी में ही चले गए, नहीं इंग्लिश मीडियम पहले दिन से। इसलिए उर्दू अब किसकी ज़बान रही सिवाय मदारिस इस्लामिया के और कहीं नहीं। तबलीग जमात वाले तो बोलते हैं, बोलते थोड़े हैं, वो भी गुजराती में आ गई है, फजाए अमन। तो अब ये है कि यही एक उम्मत है जिसने उर्दू को संभाला हुआ है। तो अब दावत देनी है आपको तो उस कौम की ज़बान में ही लिखना पड़ेगा जो कौम समझती हो दीन को, वरना आप उर्दू में ज़रा जब किताबें लिखें ना मौलवी पढ़े ना आवाम पढ़े, आवाम तो पढ़ ही नहीं सकते, तो आपकी किताब जीनत बन जाती है। अहले इल्म का तबका उनकी ज़रूरत की है तो वो पढ़ेंगे, शरा है तो
باقی اور دوسری کتابیں تو مولوی اس کو اردو کو بھی نہیں لگاتے، گجراتی سے تو کوسوں دور ہے گجرات والے بھی، لیکن اردو بھی یہ بھی سمجھنے کی ایک چیز ہے کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ کون سے طبقے کے لیے لکھ رہے ہیں، کس کو فائدہ ہوگا آپ کی کتاب۔ نبیوں کی زبان قومی ہی عمار سلنا ہے، انسانی قومی ہی، نبی کو قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے۔ بہار میں لکھو تو بھی ضروری ہوگا کہ بہار والے جو زبان پڑھتے ہو وہ اردو کو تو نکال دیا ہے وزن میں آ کر، نمبر تھا آپ کا معلوم ہونا چاہیے، نہ ہوگا۔ یہ اس طریقے کا ہے، ہر جگہ پر یہ مسئلے ہیں۔ یہاں بھی اردو اسکول ہے گودرا وغیرہ میں، لیکن یہ بیچاری یتیم ہے، بیوہ ہے، کوئی ہے ہی پرسان حال نہیں ان زبانوں کا، اور مسلمان پڑھتے ہیں تو ادھورے رہ جاتے ہیں، اوپر کی اردو آتی نہیں ہے، پھر امتحان دینا ہے ایس ایس سی کا ہے یا ایچ ایس سی کا، تو وہاں اردو زبان ہی نہیں ہے، اب تو آگے جانا ہے، کالج میں جانا ہے۔ بہار میں تو ہے، دلی میں تو ہے کہ کوئی یونیورسٹیاں اردو والی ہے، لیکن گجرات میں تو کوئی ہے ہی نہیں یونیورسٹی، تو آگے کالج میں کیسے جائے گا؟ تو اردو اسکول مسلمان بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ جان بوجھ کے سرکار چاہتی ہے کہ اردو اسکولیں باقی رہے تاکہ اوپر جا کر مسلمان بیچارہ الگ تب ہو جائے، سمجھ رہے ہیں گجرات والے، احمد آباد والے، وہاں بھی جو اردو اسکول ہیں ظاہر میں بہت اچھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اردو کا انتظام کیا ہے، لیکن اوپر جا کر بیچارہ بھٹک جاتا ہے تو آگے کالج میں جا ہی نہیں سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو اسکولیں نہ ہو لیکن ساتھ میں گجراتی سبجیکٹ میں انگلش سبجیکٹ بھی لیے جائیں، ورنہ پھر محرومی کے علاوہ اور کوئی چارے کار نہیں۔ ہیرے و جواہرات پر زکوٰۃ، یہ بھی ایک قسم کی لوگوں نے ہیلے تلاش کیے ہیں کہ ہیرے اور جواہرات پر ہمارے یہاں زکوٰۃ آتی نہیں ہے، تو اب کیا خریدے؟ تو ہیرے ہی خرید لو، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہ آئے، یہ ہیلے ہیں ہیرے کے۔ اس لیے علماء کی دو جماعتیں ہو گئی، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ کیوں لازم کرو، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کی نیت زکوٰۃ سے بچنے کی ہے، اور انفاء للفقراء یہ ہمارے یہاں اناف کے یہاں ضروری ہے۔ جو ہیرے جواہرات تجارت کی نیت سے خریدے گئے ہو ان کی زکوٰۃ مالک پر واجب ہوگی۔ تجارت کی نیت سے خریدے، لیکن یہ تو تجارت تو وہ کریں گے جو ہیرے والے ہیں، لیکن ایک آدمی اپنا بیلنس کس میں جمع کرتا ہے، اب وہ اگر روپیے میں رکھتا ہے بیلنس تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے، تو کا مطلب جیسے آج کل سونے کے علاوہ کوئی اور دوسری دھات نکلی ہے، انگلینڈ والے عموماً اسی کے زیورات ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں آتی۔ اب یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم انہوں نے ان چیزوں میں لگا دی اور اس پر زکوٰۃ ہی نہیں، اور ہیلا ہے کہ شریعت بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بہانے ہیں اس قسم کے۔ اس لیے مولانا قاضی مجاہد صاحب اور دوسرے تمام حضرات جو بڑے بڑے مفتی حضرات ہیں، ان سب نے کہا کہ اگر تجارت کی نیت سے خریدے ہیں تو زکوٰۃ مال پر آئے، تجارت کی نیت سے نہیں ہے لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہے، اس لیے کہ ہیرے رکھ کر تو کیا کرے گا گھر میں، آمدنی کا تو کوئی ذریعہ ہے نہیں، محض یہ ہے کہ میرے پاس اتنی رقم کے ہیرے پڑے ہوئے تو مال کو منجمد کر دیا، جبکہ مال کو نہ بھی ہونا چاہیے۔ جو ہیرے جواہرات زیورات وغیرہ کے لیے کے لیے خریدے گئے ہو ان کی زکوٰۃ مالک پر واجب نہیں ہوگی۔ اب یہ اگر زیوراتی کی نیت سے ہے تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہے۔ اب ہیرے میں جواہرات اگر لیں گے تو ہیرے کی شکل کوئی انگوٹھی میں ہوگی، کوئی کسی نہ کسی شکل میں ہوگی، تب تو یہ سمجھا گیا کہ پہننے کے لیے، لیکن اگر باقاعدہ اس کو رکھ کر گھر میں ہی رکھا ہے یا تجوری میں رکھا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ نے پہننے کے لیے نہیں لیا ہے۔ ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ بڑی بڑی رقوم ہیرے جواہرات کی خرید پر صرف کرتے ہیں اور اپنی نقد رقم کو ہیرے جواہرات میں بدل کر مختلف مسالے کے تحت محفوظ کر لیتے ہیں۔ مختلف مسالے اس میں زکوٰۃ سے بچنے کی بھی ایک مصلحت ہے، دوسری مصلحت دنیا بھی ہوگی گورنمنٹ کے ٹیکس وغیرہ کی۔ مجموع الفقہ الاسلامی کے سیمینار میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ اس صورت میں لاکھوں لاکھ کی نقد رقم ہیرے جواہرات کی صورت میں ان کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے جو کسی بھی وقت نقد کی صورت میں منتقل ہو سکتی ہے۔ بحث کی روشنی میں یہ بات سامنے ہے کہ اس مسئلے میں ایک جہت تو یہ ہے کہ ہیرے جواہرات سونا چاندی نہیں ہے جو خلقتاً نامی تسلیم کیے گئے ہیں، اور اس شخص کا کام ہیرے جواہرات کی تجارت بھی نہیں ہے، اور نہ فوری طور پر خریدتے وقت باضابطہ تجارت کی نیت کی گئی ہے تاکہ بسبب مال تجارت ہونے کی اسے نامی قرار دیا جائے۔ اس جہت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ دوسری جہت یہ ہے کہ ہیرے جواہرات ضروریات زندگی میں داخل نہیں ہے، اور اصحاب سرمایہ اپنے خاص مسالے کے لیے اپنے روپیوں کو جن کی مقدار غیر معمولی حد تک زائد ہوتی ہے ہیروں اور جواہرات کی صورت میں محفوظ کر کے مختلف فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، اور انہیں اس طرح اس کا اطمینان بھی رہتا ہے کہ ان ہیروں اور جواہرات کی صورت گویا زر نقد ہر دم ان کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے بجائے رکھیں اس کو، لیکن یہ بھی قیمتی ہوتے ہیں، جب مارکیٹ میں جائیں گے تو پیسہ آ جائیں گے۔
اور اس کے نتیجے میں فقراء کو شدید نقصان ہوتا ہے کہ نقد رقوم میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو عام حالت میں ہیرے جواہرات کی صورت میں عام اصول کے پیش نظر واجب نہیں ہوتی. اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں کو نیت کرے. اب یہ کون دیکھنے جائے گا کہ کس نے نیت سے کیا ہے؟ تو جس کے پاس ہے وہ خود اس نیت کو دیکھ لے اپنی. مفتی فتوا نہیں دے گا کسی کے اوپر کہ تم نے یہ اس نیت سے خریدے ہیں. اس کا تعلق جائز ہے، حاکم سے نہیں ہمارا. سیمینار میں شریک علماء و اصحاب افتاء میں سے ایک خاصی تعداد نے پہلی جہت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ اس خاص صورت میں محفوظ ہیرے جواہرات کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جبکہ دوسری بڑی تعداد علماء و اصحاب افتاء کی تھی جنہوں نے دوسری جہت کو سامنے رکھتے ہوئے اس خاص صورت میں ذخیرہ مسئلے کو دیکھ کر کہا کہ ہم کسی کی نیت پر کیوں حملہ کریں، بس اتنا ہے کہ شریعت میں اس پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے. اس نے جس نیت سے بھی خریدا زکوٰۃ تجارت کی نیت ہے تو آئے گی زکوٰۃ، لیکن اس کے علاوہ نیتیں کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم ان پر زکوٰۃ واجب نہیں کرتے. خاص صورت میں ذخیرہ کیے ہوئے ہیرے جواہرات کو حکماً مال تجارت تسلیم کیا اور اس پر زکوٰۃ واجب قرار دیا. ہر دو جہت کے مطابق رائے رکھنے والے ممتاز علماء کے اسماء گرامی درجہ ذیل میں علیحدہ پڑتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ فتوے کا تعلق شریعت اور اقلیت سے نہیں ہے بلکہ دلائل کی روشنی میں. انہوں نے یہ دلیل کی، ان کی یہ دلیل کی روشنی میں کی یہ حضرات ہے، اور دوسری دلیل والے جنہیں یہاں نہیں لکھی ہے وہ اصل تو یہ خالی ایک صفحہ نے 1.5 صفحہ، اس کے پیچھے 150 200 300 400 صفحے کے مضامین ہوتے ہیں. یعنی الگ الگ جتنے بھی اصحاب افتاء ہیں ان سب کے مقالے ہوتے ہیں. ان سب کے مقالے کے بعد مجموعی طور پر حکم لگایا جاتا ہے. علیحدہ درج درج کیے جاتے ہیں. وجوب زکوٰۃ کے قائلین بس ابھی ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. عدم وجوب والے بھی ہیں. اب اس میں بھی ناپ تولنا نہیں ہے کہ پہلا پارٹی بڑی ہے کہ دوسری پارٹی بڑی ہے. دلائل کے اعتبار سے، اگر یہاں دلیل کے اعتبار سے بھی افراد کے اعتبار سے بھی پہلی پارٹی موجود ہے، حاجی صاحب اکیلے کی اتنا کو کافی ہے اور بھی دوسرے حضرات بھی ہے. تو دوسری پارٹی میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب ہے، بھتیجے اس کو چھوٹے تھے. مفتی برہان الدین صاحب ہے، یہ بڑے مضبوط ہے. انتقال ہوا ابھی ہی. وہاں برہان الدین سنبلی صاحب ندوہ میں تھے، لیکن حضرت بنی کے شاگردوں میں سے تھے. ان کے فتاوا اور ان کی کتاب پر حضرت مولانا علی میں صاحب کو بھی بہت بھروسہ تھا. پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ الدین صاحب بھی ہے، گجرات کے سب سے بڑے مفتی. اگر سے اسے خود حدیث پڑھے ہیں مفتی میں ہو گئے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ بڑے علمی آدمی تھے حضرت مولانا محمود الدین صاحب. بڑودا میں تھے، نام نہ جانتے ہو تو سب ہی اللہ نے پوری اولاد ہی مولانا شمس الدین صاحب کی ایسی دی. کوئی قمر ہے، کوئی محمود الدین ہے، کوئی تصویر الدین ہے، وہ بھی کھڑے ہیں دنیا سے. پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ. پروویڈنٹ فنڈ یعنی تنخواہ سے لازمی طور پر وضع ہونے والی رقم جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اس کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی. جب یہ رقم وصول ہو جائے اور بقدر مولانا سعود الحسن ندوی ہے وہ الگ ہے، مولانا فضل الحسن صاحب الگ ہے، قاسمی ہے. اور یہ ندوی صاحب ہے اورنگ آباد کے، بہار کے ہیں مولانا، اور اجائی کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں مولانا نور عالم صاحب سے پہلے. اور بقدر نصاب ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. جب تک اس پر قبضہ نہ ہو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں. سبھی میں کہہ چکا ہوں. بعض اوقات کچھ لوگ قانون انکم ٹیکس کی زد سے بچنے یا دیگر مسائل کی خاطر یہ رقم وصول ہو اور بقدر نصاب ہو، عموماً تو بقدر نصاب ہوتی ہے لمبی چوڑی اتنے سالوں کی ہوتی ہے، اس لیے تو سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ آئے گی. قانون انکم ٹیکس کی زد سے بچنے یا دیگر مسائل کی خاطر اختیاری طور پر اپنی تنخواہ سے کچھ زائد رقم وضع کرا کر پی ایف جمع کراتے ہیں. یہ رقم اگر قدر نصاب کو پہنچ جائے تو سال بسال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ اتنی رقم کا ہر سال اندازہ لگا لے اور آپ کے پاس دوسرا جو کیش ہے اس کیش کے ساتھ اس کو بھی جمع کر دے، یا دوسری جو چیزیں ہماری زکوٰۃ ہے ان کے ساتھ اس کو ملا دے اور اتنی رقم کا بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دے دے مرضیات والے کا. اس اختیاری وضع میں بھی جو رقم جمع کی ہے اس کا 40واں حصہ سرکار کی طرف سے جو جائز ملے گا وہ تو سود ہوگا، اس لیے تو جائز سود کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. آپ نے جو رقم جمع کروائی اس کو اس اختیاری وضع کرائی ہوئی رقم کی حیثیت ودیت کی ہے اور مال ودیت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس لیے آئے گی. آپ نے اپنی رقم جو ہے امانت کے طور پر رکھی ہے حکومت کے پاس، اسے بینک میں رکھتے تو زکوٰۃ آتی ہے. مدرسے کے سفراء، محصلین اور محتمم کی حیثیت. یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل مدارس زکوٰۃ و صدقات کی جو رقمیں وصول کرتے ہیں فوری طور پر خرچ نہیں ہوتی اور بسا اوقات خاصے عرصے تک باقی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ادائیگی کچھ مالدار مدرسوں کے لیے ہے، ورنہ دوسرے تو بیچارے سسکیاں لیتے ہیں، سال پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے ادائیگی و عدم ادائیگی زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا فقہ اکیڈمی میں اس سے متعلق سوال نامہ کی جوابات کی روشنی میں ذیل کی تجاویز منظور کی جاتی ہے. زکوٰۃ کی وصول میں محتمم یا اس کا نائب یعنی سفیر و محصل طلباء کا وکیل ہے. محتمم یا اس کے نائب یعنی سفیر و محصل کو دے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. محتمم مدرسہ کا فرض ہے کہ زکوٰۃ کی رقم حسب احکام شرع طلباء پر صرف کرے. لمبی چوڑی بحثوں کے بعد اتنا تھوڑا سا نکلا ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں
पहले बुजुर्गों में से कुछ हजरात ने कहा कि ये तलबा के वकील है, कुछ ने कहा कि मालदारों के वकील है, कुछ ने कहा कि दोनों के, दोनों के है, लेकिन पहलू गालिब है तालिब इल्म, इसलिए कि मदरसे की तरफ से जा रहा है, मदरसे से लेकर के मदरसे की रसीदों के साथ हो जाए और इस मदरसे ने इनको भेजा है। ये तमाम चीज़ें हैं कि इस मदरसे में आने वाले तलबा के इंतज़ाम करने के लिए ये गए हैं, इसलिए यकीनी बात है कि तलबा ही के वकील उनको बनाया जाए। लेकिन चूँकि इसके साथ साथ मालदार आदमी भी इन पर भरोसा करता है, ये पुराने मदरसे से आए हैं, उस वक्त उसकी नीयत भी उमूमन उस मदरसे को देने ही की होती है। इस एतबार से तलबा के वकील होने के पहलू दोनों तरफ से ज़्यादा गालिब आ गए, इसलिए इस फतवा इस पर दिया गया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना खलील अहमद जानपुरी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान इस मसले पर काफ़ी बहस हुई। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पहले दोनों के कायल थे और एक कौल के एतबार से मालदारों के देने वाले के वकील समझे गए थे। इस तरह भी होता है, यहाँ भी मसला पेचीदा होता है। तालिब इल्म जब आते हैं साल शुरू के, एक तो वो जमात है जो यहाँ पहले भी पढ़ी थी, इस साल भी पढ़ रही है, पुराने हैं, उनका तो मसला परेशान कुछ नहीं है। लेकिन चंदा होता है रमज़ान में, तलबा आते हैं रमज़ान के, वो नए जो तलबा आते हैं इनका मसला है कि इनको भी तो उनको वकील बनाया नहीं, लेकिन मदरसे ने इनका भी वकील बनाया है। दिन ब दिन थोड़ा नहीं नज़र आ रहा कि वो तो थे ही नहीं वहाँ, हो सकता है कि ना आए, लेकिन ये आने की उम्मीद ही के ऊपर तो ज़कात इनको मिलेगी। आके चला जाए तो फिर थोड़ी जो रकम वहाँ उसको दी जाएगी, तू मालिक था इसलिए तुझे ये रकम। एक बार ये होता है कि तालिब इल्म के वाली यहाँ रकम जमा करवा देते हैं खर्चे की और तो हजरत बाग जाते हैं, तो मदरसे वाले पहले ही लिख देते हैं कि वापस नहीं मिलेगी। अच्छा, एक तो ये कि वापस लेने का इरादा भी हो मदरसे, लेकिन जब रसीद बुक में नाम आ गया है, उन्होंने रसीद जमा करवाई तो रकम पूरी की पूरी ले ली गई। अब उसके बाद उनको वापस देने में कानूनी तौर पर भी परेशानियाँ आती है, इसलिए कि आपकी ये जो रसीद बुक है कोई आसान काम नहीं है, अब तो और ज़्यादा बहुत संभलने की ज़रूरत है। अगर उसमें चेकचाक हुई तो आपका जो चैरिटी की तरफ से जांच करने के लिए कोई आया है या आपने किसी को सौंपा है, वो जल्दी से रसूल आपके पास से नहीं लेगा तो फौरन ये कह देगा कि यहाँ हमें खतरा है, हुकूमत हमको पूछेगी कि ये चर्चा क्यों हुआ है, इसलिए इल्ला है कि वो पूरी बुकी गायब कर दो नंबर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नंबर का भी पूछेंगे कि ये नंबर वाली कहाँ है। तो इस एतबार से भी अगर से ये चीज़ें इख्तियारी है, लेकिन अगर आपने किसी जगह जमा, यानी ये कोई कानूनी में लुज़ूमी नहीं है, हिसाब के वाजिब करवाना कोई लाजिमी नहीं है, लेकिन मदरसे वालों ने इसको लाजिमी समझ लिया और यही अच्छा है। हुकूमत की तरफ से जब भी पकड़ आए मदारिस इसको बदला सकती है। इसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनका हिसाब किताब इस तरह का साफ शफाफ नहीं होता, वो खाते नहीं है पैसे, लेकिन बल्कि बेचारे सांस लेते हैं, सिस्कियाँ लेकर मदरसे चलाते हैं। लेकिन ये है कि उसूली तौर पर ज़ाब्ते में ये चीज़ें अगर आपने नहीं रखी, कल हुकूमत आपसे पूछेगी तो आप क्या जवाब दोगे। इसलिए कानूनी तौर पर इस किस्म की चीज़ों के अंदर शफाफियत आनी चाहिए। तो अब ये है, कल परसों जो अवकाफ की मैंने बात की थी उसके अंदर भी ये मसला आया। कुछ इदारे ऐसे हैं कि वो किसी मोहतमिम के नाम पर ही वो ज़मीन चल रही है, मदरसे के नाम पर नहीं है, मदरसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये चीज़ें गुजरात में तो पहले दिन से स्कूल और मदरसे का नजूम इस तरह का हुआ है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, इसलिए परेशानी नहीं होती। दूसरे सूबों के अंदर जब आते हैं वो हजरात हम उनसे पूछते हैं तो वहाँ कुछ परेशानियाँ भी है, लेकिन अगर अपने नाम पर किया तो यूपी ही का मसला था। एक इदारे से एक साहब आए, अब वहाँ का वक़्फ़ बोर्ड है, उसके कानून अलग है, नहीं यहाँ क्या अलग है। दूसरी बात है कि वक़्फ़ बोर्ड में एक साहब जाना नहीं चाहते, उन दोनों में इख्तिलाफ हो गया, वक़्फ़ बोर्ड में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हम उसमें हमारे यहाँ के कानून अलग है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कानून अलग हो या न हो, या आपकी ज़ाती मिल्कियत है, तब आपके इंतकाल के बाद इसका कौन जिम्मेदार है। इसलिए आप इसको वक्फ कर दीजिए, चाहे आपकी तरफ से, हालांकि वक्फ आपकी तरफ से नहीं होता, तो जिसने किया है उनकी तरफ से। एक मस्जिद का एक जगह का मसला है, एक साहब ने मुझे कहा कि हमने उनकी एरिया के हिसाब से कि उन्होंने ये वक़्फ़ किए, दोनों में झगड़ा था, वक़्फ़ में भी केस पहुँचा है। तो दूसरे साहब 2-3 दिन पहले मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बात ऐसी नहीं है, ये किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन थी और उसको जब पता चला कि ये लोग मस्जिद बनाने वाले हैं तो उसको फ्री में दे दी। इसने अब नाम पर किसके कर लेंगे, तो अपनी बीवी के नाम पर कर दिया, नहीं मस्जिद को दिया और ये कहा कि मेरी बीवी को कर, हालांकि इनकी तरफ से नहीं, वो तो उसने दे ही दिया है। कल मैं उसको लेकर आऊँ, मैंने कहा ये जरूरत मैं नहीं पड़ती, मेरे पास वकील बन के आप इसको लाओ, और ये कि वो गैर मुस्लिम ये कहे कि मैंने इस तरह दिया है, तो खैर
इस तरीके से, इसलिए ये चीज़ें टाइटल साफ होनी चाहिए, वक़्फ़ बोर्ड में नाम दर्ज करवा देना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया जाए, ताकि कल कोई झगड़ा आपका किसी के साथ ना हो। जहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है वहाँ परेशानियाँ हैं। खैर, बीच का जो असल मसला जिक्र किया वो मुहस्सिरीन और मुहतमीन या शुकरा, इनकी हैसियत क्या है, तो तालिब इल्म का वकील इनको करार दिया गया। यही सबसे एहतियात वाला मसला है। अब इसका वकील बनाया जाए, इस सिलसिले में अभी फैसला जमीयत की तरफ से नहीं हुआ है, वहाँ मसला गड़बड़ है थोड़ा, यानी वो लोग अभी बहुत एहतियात से बात कर रहे हैं, एकदम से नहीं कह रहे हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीज़ुल फतावा में हज़रत थानवी की इबारत नकल की है हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उसमें खुद मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इस मसले को जानने के बावजूद तालिब इल्म को वकील नहीं मानते, यानी मान तो रहे थे, लेकिन अब इसके नतीजे में जो आसान मसला हो उस पर अमल नहीं कर रहे। तो इफ्ताही के तालिब इल्म ने इश्काल किया है तो मुफ्ती शफी साहब से कि आप अपने इदारे के अंदर हज़रत थानवी की ये इबारत अजीज़ुल फतावा के आपने खुद नकल फरमाई है, उसमें ये था कि इदारा तालिब इल्म की तरफ से वकालतनामा लेता है और उसमें ये लिखता है, तालिब इल्म उस पर दस्तखत करता है, हमारे यहाँ भी करवाया है, तालिब इल्म दस्तखत करता है कि मैं अपनी तरफ से वकील बनाता हूँ मदरसे के जिम्मेदारों को कि मेरी तरफ तो मैं मुस्तहिक़ ज़कात और मेरी तरफ से वो मेरे लिए ज़कात की रकम वसूल करे, पहले ये वकालत। दूसरी वकालत, वकील बनने के बाद ये रकम जो इनके पास आई उसका मालिक तो तालिब इल्म है, लेकिन अब ये मदरसा वाले उसको दे दे तो परेशानी, देकर भी दूसरा मसला करते हैं कि यहाँ जमा करवाओ, यहाँ आपके पास रखो, दे दी, कहा कि मदरसे में फीस के तौर पर, तो गई वहाँ ने वापस फिर वहीं आ गए। ये भी लेकिन एक शक्ल है कि शफाफियत है उसके अंदर। दूसरी शक्ल ये है कि उसी में दूसरा उसे लिखवा लिया जाए कि मेरी तरफ से वकील बन के आपने जो रकम मेरे लिए ली है मैं आपको उसकी मेरे मसरफ में सर्व करने के लिए वकील बनाता हूँ, लेकिन खाना तो दुनिया ही मदरसे में। तो अब ये जिम्मेदारी हो जाएगी जो इस तरफ की दस्तखत लेकर वसूल करते हैं। तालिब इल्म की ज़रूरत ही की चीज़ों में उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा गैर ज़रूरी चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता ज़रूरत के अंदर फिर हज़रत शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है किताबें आ जाएगी, पातले आ जाएंगे, घड़ी आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग के बगैर रहेंगे कहाँ। तो इस एतबार से फिर ये उमूम होकर ये सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन बात बगीचा नहीं आएगा, तहसीनियात में से है, एसी में नहीं आएगा, वो भी वजीन तहसीनियात में से है, नबी वजीन हजियात में से भी है, लेकिन ये कि 100% हजियात में से नहीं है, तभी तो कुछ तलबा बाहर रहते हैं। तो अब ये है कि ये मसाइल इन लोगों के लिए परेशान कर दिया। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जवाब में लिखा और पूरी बहस जिक्र की। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते थे, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने क्या फरमाया, और बाद में हज़रत थानवी ने अपने कौल से रुजू करके इनके कौल पर अमल कर लिया। लेकिन हज़रत मुफ्ती शफी साहब फिर भी अमल नहीं करते। हालांकि इनके मदरसे का तो चंदा होता नहीं है, खुद लोग काम कराची में लोग अपनी तरफ से रखने जमा करवाते हैं, खाना हुआ अभी भी बाकी है, चाहे छोटा सा मदरसा है, मतलब खाने के उसूल पर वो लोग रहते हैं। हम लोग गए थे आज से 35-36 साल पहले, तो एक साहब ने पूछा कि आप मदरसा कैसे चला रहे हैं, चंदा करते नहीं है। थोड़ी देर के बाद इन्होंने खुद ही 100 रुपये जमा करवाए। उन्होंने कहा कि ये जवाब आपको मैं पहले देता, लेकिन आपने जब रकम जमा करवाई तो आपको हमने बुलाया था, आप खुद सूरत के थे, हमारे दोस्त, तो सूरत से आप यहाँ तक आए और आपने रकम जमा करवाई, तो ये अल्लाह पाक ने आपको भेजा। खैर हज़रत हिंदोरी रहमतुल्लाह अलैह ज़कात की रकम का वक्त ख़त्म हो जाता था तो कहते थे कि और मदरसों में जाओ, और यहाँ तो सूद का पूछते हैं, सूद की रकम हो तो अभी हम ले लेंगे, कुछ सही साहब का है नहीं, छोटा सा वीडियो क्लिप, तो ये इस तरीके से लोग करते हैं। खैर, तो अब जिम्मेदारी सारी हो जाती है एहतमाम या जो इस शोबे को संभालते हैं, और उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी में अल्लाह पाक के यहाँ पकड़ होगी कि कौन सा रुपया कहाँ इस्तेमाल किया है, कौन सा रुपया कहाँ इस्तेमाल नहीं किया। ये इस तरह की जिम्मेदारी होगी, इसके मुताबिक ही होगा। अब ये है कि तमलीग का मसला किस तरीके से हल किया जाए, तो तमलीग के मसले का कोई सवाल ही नहीं होता है। जब आप तालिब इल्म ही के वकील हुए, उसकी तरफ से लिया ने उसकी तरफ से दिया, दोनों किस्म की वकालतें आ गई, तो फिर ये तमलीग के जो हीले करने पड़ते हैं, मुसलमानों के साथ अलग अलग किस्म के हीले, जानवर किसी ने दिया तो अब ये कहते हैं कि इस जानवर में से हिला करके कि मैंने किसी तालिब इल्म को दिया है, वो फिर मदरसे में दे दो, हालांकि मालूम है कि तालिब इल्म इसको लेकर घर को जाएगा नहीं, और गया तो इतराज हो जाएगा, लेकिन मदरसे का नुकसान है, वही मुआजिम वाली बात थी। तो ये इस तरह के मसाइल पेचीदा हैं, इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह इनके पास लिखवा लिया है,
اس میں پھر مدرسوں میں آنے والی رقومات کا وہ حصہ جو زکوٰۃ ہے اس پہ مسئلے ہیں. للہ رقومات پر یہ مسئلے ہیں، لیکن للہ رقم آتی ہے کتنی، 1% آئے، اور مٹی والا ہے 33 ہے، اور اسی طرح تنکاریاں ہے جہاں ان کی بلڈنگ ہے نا انہوں نے کرائے پر دیا ہے، یہاں بھی ایک رقم کا آدھا پونا حصہ تو وہ آتا ہے. اس لیے آدھے تو آپ صحیح ہوئے نا، آدھے قانونی طور پر رہنا پڑتا ہے. اموال مدرسہ پر زکوٰۃ. زکوٰۃ کی جو رقم مدارس یا بیت المال میں اکٹھا ہوتی ہے ان کا کوئی مالک متعین نہیں. اسی طور پر جو رقم از قسم عطایہ و صدقات نافلہ اداروں کو مطلق وجوہ خیر میں صرف کرنے کے لیے یا متعین مدت پر صرف کرنے کے لیے دی جاتی ہے، وہ دینے والوں کی ملک سے نکل کر اللہ کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے. اس لیے بیت المال، مدارس یا دیگر رفاہی اداروں میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ تو سمجھ میں آ گیا. یہ مسئلہ آتا ہے جیسے یہاں آیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری رقم مدرسے والوں نے لے لی، پورے سال رکھی اور زکوٰۃ ادا ہماری کی ہے، ادا ہی نہیں کی، استعمال نہیں کی، تو یہ کراہت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی تو یہ نہیں ہے. ادارے والوں نے اگر آپ کی رقم نہیں استعمال کی کسی وجہ سے اور دوسرے سال میں استعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس لیے کہ یہاں تو اور مسئلہ آسان ہو گیا، یہ رقم اب آپ کی رہی نہیں، آپ نے دی کس کو، طالب علم کو، تو اس کے آپ موکل تھے نا، اس کے وہ موکل تھا اور آپ نے اس کو دیا ہے. اب دیا چاہے مدرسے والوں کو، لیکن مدرسے والے کے لیے نہیں دیا ہے طالب علم. تو آپ نے تو اپنی زکوٰۃ اس طالب علم کی ہم کو وکیل بنا کر دے دی، لیکن طالب علم تک نہیں پہنچی ہے. طالب علموں کے دوسرے وکالت نامے نے پھر آپ کو وکیل بنا کر استعمال کرنے کے لیے دیا. تو افضل اور بہتر شکل یہی تھی کہ آپ اس کا استعمال اسی سال میں کر لیں. اب اگر اتفاق سے رہ گئی راحت باقی ہے لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے. یہاں مسئلہ پھر ایک آتا ہے وقف کا اور ایک ہے چندے کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی جگہوں پر یہ مثالیں ذکر کر کے بتلا دیا ہے کہ چندہ اور وقف دونوں الگ ہے. یہ تو ہے، لیکن جب آ گیا مدرسے میں جمع ہوا اس کے بعد یہ چیز کیا ہو گئی، وقف کی شکل میں آ جاتی ہے. دوسرا ایک مسئلہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ آیا وقف آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم پڑی ہوئی ہے، اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ پر زکوٰۃ آئے گی، تو یہ انکم ٹیکس نہیں ہے گورنمنٹ کا، مال زکوٰۃ کے اوپر کسی طرح نہیں آئے گی. یہی مسئلہ ہوا تھا، تو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اوپر انہوں نے کنٹھیرا داروں پر 21 لاکھ 21% ہے، تو 3 کروڑ کے اوپر انہوں نے 21 لاکھ ان کے پاس مانگے اور یہاں ہمارے پاس 2-3 لاکھ مانگے رقم کے حساب سے. اور اس پر زکوٰۃ کی رقم جو رہی تھی اس پر بھی حساب لگایا، یعنی یہ پوری رقم آئی تو غسلے کے لیے بھی تو آئی ہے اور دوسرے کاموں کے لیے وہ خرچہ نہیں دیتے، سیدھی رقم پر ٹیکس لگا دیا. تو اس پر انہوں نے وکیل صاحب نے یہی کہا کہ مسلمان ہو وقف اور لے کر بیٹھے ہو اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ رقم آئی ہے استعمال کے لیے، جو زائد بچ جائے اس رقم کے اوپر تم کو ٹیکس لینے کا اختیار ہے. باقی اس رقم کے اوپر کیسے، یہ تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پر زکوٰۃ کیسی، زکوٰۃ پر کیسا ٹیکس، اس لیے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن لے رہے ہیں سارے انجانے ہو گئے. ہاں ملکت پراپرٹی ادھر سے ادھر ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، اس لیے کہ وقف بورڈ کو گورنمنٹ نے 5 پیسے دیے نہیں ہیں، ہماری ادھر چلو کرو، ایسی لے کر بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں. کہہ دیتے کہ ہم نہیں بننا ہے ہمیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو مل رہی ہے، ابھی تو لے رہے ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے مسئلہ ہو چکا ہے، اس لیے ان رقومات پر زکوٰۃ اسی طرح لینا جائز نہیں ہے. کمیشن پر زکوٰۃ کی وصولی. مجمع الفقہ الاسلامی الہند کے 5ویں سیمینار منعقدہ جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ میں کمیشن پر زکوٰۃ کی وصولی کا موضوع زیر بحث آیا. مقالات اور شرکاء کے مباحثات کی روشنی میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کمیشن پر زکوٰۃ کی وصولیابی کا مروجہ طریقہ جائز نہیں ہے، لیکن چلیں گے کیسے مدرسے، بہت آسان ہے. جو لکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کمیشن سیدھا تو نہیں دیتے ہیں، لیکن لے کر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے. ورنہ آئندہ سال بڑی عمر کی ایک چاچا تھے 70-80 سال کے مولوی، دارالمکی والا میں جیسے پڑھاتے بھی تھے، تھوڑا کچھ ہمارے اکاؤنٹ کرنے ان کو جو کچھ وہ لے کر آئے تھے سمجھ کر اتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں دیا، تو انہوں نے اس سے لڑائی کر لی، کہا آپ کو بڑی مال میں چندن نہیں کھا دو، اتنی دھمکی بھی دے دی. یہ مسئلے اس قسم کے ہوتے ہی ہے، اس لیے بن مفتی سے جو کچھ ہوا وہ راضی کر لینا پڑتا ہے مدرسوں کو. اس لیے چاہے لکھتے رہے کمیشن پر، اس لیے کہ عموماً وہ ہمارے اہل علم ہی ہوتے ہیں زیادہ لڑنے والے. عامی تو بیچارہ اللہ کے لیے دے دیتا ہے، لیکن مولوی سمجھتا ہے کہ میں تو پیدائش مدرسے میں ہوا ہوں، پیدائشی حق ہے میرا، اس لیے وہ جلدی اپنی مادری علم کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں. جب وصول کرتے ہیں کہیں سے تو اس کے بعد یہ اللہ ماشاء اللہ لیکن کچھ تو ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے اعتبار سے کم یہ سمجھ کر کہ جو کچھ مدرسے سے لیا ہے ہم دے نہیں سکتے تو دوسروں سے لے کر دے دے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کے یہاں یہ کہہ سکے کہ زکوٰۃ ہم نے لی تھی وہ استعمال ہم نے دوسروں سے لے کر ادا کر دی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے،
لیکن جو کمیشن پر زکوٰۃ اس طرح کی چلتی ہی رہتی ہے، تمام مدرسے چپ چاپ دیتے ہی رہتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کیا دیتے ہیں، آپ کو جو دینا ہو دو، یہاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی نزاکتیں آپ جانتے ہو، ہماری نزاکتیں ہم جانتے ہیں، اس لیے کس کو جو دینا ہو دو. لیکن اصولی طور پر جب وہ زکوٰۃ وہ چندے کے لیے جائیں تو اس کی اپنی ذاتی ملکیت کے لیے کچھ اس کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ان کو وہ استعمال کرے. یہ تو میں ایڈوکیٹ کے لوگ لینا ہے، تو ابھی تو وکیل ہے، ابھی تو تم نے موقع تک پہنچایا بھی نہیں ہے رقم کو طالب علم تک، اس سے پہلے استعمال شروع، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. مال حرام کی زکوٰۃ. مال حرام کسی کی ملکیت میں آئے اور وہ بعین ہی موجود ہو، نیز مال کا اصل مالک معلوم ہو تو اس شخص کو پورا مال لوٹا دینا واجب ہے. آیات جب بنے گی اس طرح کی کہ اللہ والے تو پھر ایسے مسئلے آئے نہیں، جن کا لوٹا تھا وہ واپس کرنا تھا. تو اب مال حرام کسی کی ملک میں آ گیا کسی وجہ سے، مسئلہ نہیں جانتا تھا یا آخرت کا تصور کم تھا اس دنیا پر، اب جب آخرت کا تصور آ گیا تو پورا کا پورا مال لے دینا پڑے گا. مستحقین ہوں گے ان کو لوٹانا، لیکن اب مستحقین کا پتہ نہیں ہے تو بچا لیں. نمبر 2، اگر مال حرام متعین طور پر معلوم نہ ہو سکے یا اس کی تعداد معلوم نہ ہو سکے تو غالب گمان کے مطابق سرکاری آفسوں میں کام کرنے والے، وقف کی ملکتوں کا کام کرنے والے، مدرسے کی منتظمین، ذمہ دار، یہ سارے ان کے لیے مسائل ہے کہ آپ نے، اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ کسی عامی آدمی کا مال لے لیا آپ نے تب تو اکیلے اس کو جواب دیں، لیکن وقف کا مسئلہ ہے، مدرسوں کی ملکتیں، اس کی روٹی ایک زیادہ لے لی تو کتنوں کو جواب دینا پڑے گا. جو مدرسے نے متعین کیا اس سے زائد لے لیا، اور چیزوں کے استعمالات بھی اس سے زائد لے لیا، تو کل قیامت کے دن 5 روپے والا بھی آئے گا، 50 لاکھ والا بھی آئے گا، کتنوں کو آپ جواب دیں گے. اس لیے وقف کی ملکتوں میں مال استعمال کر لیا اور متعین معلوم نہیں کہ کون کون ہے تو پریشانی ہوتی ہے. غالب گمان کے مطابق مال حرام کی مقدار متعین کی جائے گی. اگر مالک معلوم ہو تو اتنی مقدار میں رقم اس کے مالک کو واپس کر دی جائے، اور اگر مالک معلوم نہ ہو تو اسی مقدار میں بلا نیت صاف صدقہ کر دیا جائے. کسی کی چیز ہو یا کسی نے کسی کی چیز لے لی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اس قسم کے تمام مسائل کے اندر دوسری کی چیز کا اندازہ لگاؤ اور اندازہ لگا کر آپ ان کو دے دو. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے فطرت کا مسئلہ ہے نہیں، مجھے آگے جانا ہے، اس نے کہا کہ اس کے بعد تو کھانا دھوانا آ جاتا ہے، آگے کہاں جاؤ گیا؟ حضرت نے کہا کہ اور اوپر جانا ہے آگے. تو وہاں یہی مسئلہ ہوا کہ جتنی ٹکٹ بنتا ہے اتنا ٹکٹ اگر آپ نے، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے شعبے الگ الگ، یا پرائیویٹ کسی کا مسئلہ ہے اور آپ جمع کراؤ حکومت میں تو یہ بھی نہیں ہوگا. ایک آدمی کا مال خالی آنے مدرسے میں جمع کروایا تو وہاں دینا تھا اس کو، اس لیے یہ ضروری ہے. لیکن اب جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر مسئلہ آسان بنتا ہے، لیکن معلوم کرنے کی کوششیں کی جائے. نمبر 3، اگر مال حرام کی واپسی اس پر واجب ہوئی اور اس نے واپس نہیں کیا اور مال حرام اس کے قبضے میں باقی رہ گیا اور مال کا کوئی انسان مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، ایسے صورت میں اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی بھی واجب ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود حقدار کو حق لوٹانے یا حقدار کے معلوم نہ ہونے کی صورت میں بلا نیت صاف صدقہ کرنے کا حکم باقی رہے گا. کسی کا مال لے لیا لیکن اب پتہ ہی نہیں ہے، واپس نہیں کیا تھا اور رہ گیا اور اب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں رہا، انجانا آدمی ہے، کسی کا آپ نے حق لے لیا ہے. سبھی تمہیں 3 آدمی 2 کار میں سے، اس میں ایک یہی تھا مزدوری کی تھی، نہ کہ اس کی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، نہ کہ بیٹے بغیر بہت سارے ہو گئے اس کے، سارا اس کو دے لیا. تو اس طریقے سے آپ نے کسی کا مال لیا، آپ نے نہیں، کسی نے کسی کا مال لیا ہے، آپ کیوں نہیں؟ اسی صورت میں اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی. اس کا مال ہے، اس کی زکوٰۃ فریضہ تو ہے اس پر، آپ نے ادا نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوتا ہے. اس لیے جب آپ کے پاس وہ مال آیا تو آپ کو اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور پھر پورا تو دینا ہی پڑے گا اس کو. مال حرام میں اصل یہی ہے کہ اگر ایسے مال کا میں بھی کے اعلان کرتے رہو نے آپ نے واپس لیا تو خود واپس کرنا پڑے گا. اتنے مسعود کی روایت میں مطالب مال حرام میں اصل یہ ہے کہ اگر ایسے مال کا طلب کرنے والا مالک موجود ہو تو اس کو واپس کر دیا جائے ورنہ صدقہ کر دیا جائے، اور اگر حرام و حلال مال مخلوط ہو تو تحری و رجحان قلب کے مطابق مال حلال کی مقدار متعین کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے. مال حرام میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر استحسان کا تقاضا ہے کہ پورے کے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تاکہ یقینی اور اطمینان بخش طریقے پر زکوٰۃ ادا کرنے والا فریضہ زکوٰۃ سے بری ذمہ ہو جائے اور ظالمانہ اور حرام طریقے آپ نے تو چاہے تقسیم کیا ہے کہ اس کا کچھ حلال کھانا حرام تھا، لیکن اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تو آپ نے حرام طریقے سے لیا ہے، اس نے تو حلال طریقے سے ہی لیا تھا. اب اس کا آپ نے حرام طریقے سے لیا ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، لیکن اس کو تو دینی ہے اس کو. اور ظالمانہ اور حرام طریقوں سے لوگوں کے مال سے فائدہ اٹھانے والوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو. معلوم ہو کہ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے اس طرح کریں گے. نیز ایسا نہ ہو کہ مال حرام کھانے والا 2 طرفہ فائدہ اٹھائے، اس طرح ایک طرف مال حرام سے انتفاع کرے اور زکوٰۃ سے بھی بچ جائے.